میں کیپٹن پاکستان ہاکی ٹیم اولمپئن محمد عمر بھٹا، میری طرف سے تمام اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک۔ جی بالکل، پاکستان کی ہاکی ٹیم دورہ یورپ پہ، اور پاکستان ٹیم نے ہالینڈ کے ساتھ 2 میچز کھیلے ہیں، ایک بیلجیم کے ساتھ کھیلا ہے، ایک میچ پاکستان ہالینڈ سے جیتا ہے، ایک ہارا ہے، بیلجیم سے بھی ہار گیا، بٹ ہار میٹر نہیں کرتی یہاں پہ۔ پاکستان کی ٹیم کی ٹریننگ جو پاکستان ٹیم کافی دیر سے جو ہے وہ یورپین ٹیموں کے ساتھ نہیں کھیلی ہے، تو یہ ایک پریپریشن ہے پاکستان ہاکی ٹیم کی۔ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ایشیا کپ ہے، جو کہ 23 مئی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کو پرفارم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ورلڈ کپ کا کوالیفائر ہے، اور میرے خیال سے جو پریکٹس میچز ملے ہیں پاکستان کو، یہ ایشیا کپ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی ضرور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ السلام علیکم جی علی بھائی، آپ یہاں اسپین میں بارسلونا میں عید گزارے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا، ٹیم کے ساتھ ہم لوگ عید منا رہے ہیں۔ ابھی عید نماز پڑھی ہے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، سارے لڑکے بڑے خوش ہیں، ایک فیملی والا ماحول ہے، اور ہم نے ابھی عید نماز پڑھی ہے۔ آپ کو ہم کو عید کے حوالے سے وش کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، پوری پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے پوری قوم کو عید مبارک، اور پاکستان میں تو عید کل ہے، اور میں ایڈوانس عید مبارک کہنا چاہتا ہوں پوری پاکستان قوم کو، پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بٹ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پوری ہاکی ٹیم کی طرف سے میری پوری پاکستانی قوم کو اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں سب کو دلی عید مبارک۔ اور پاکستان میں کل عید ہے، اور میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں پاکستانی میرے بھائی سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ جی حنان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اس وقت ہم اسپین میں ہیں، اور ہماری عید آج ہو چکی ہے، اور پاکستان میں عید جو سے کل ہے، اس لیے میں پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے پورے پاکستان کو اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان تمام کو عید مبارک۔ جی رانا بھائی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہاں اسپین میں آج عید ہو چکی ہے، ہم نے عید کی نماز ابھی ادا کی ہے، اور میری طرف سے پورے پاکستانی قوم کو، دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، سب کو دلی عید مبارک ہے۔ سب خوشیاں منائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں۔ جی السلام علیکم، میں سلمان رزاق، اس ٹائم ہم اسپین میں ہیں، پاکستان ہاکی ٹیم ہم نے نماز ادا کر لی ہے میری طرف سے، اور پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے سب پاکستانیوں کو عید مبارک۔ جی اس وقت ہم بارسلونا میں موجود ہیں، اور آج بارسلونا میں عید ہے، اور ہم نے یہ عید یہاں پر نماز صبح ادا کر کے اور آپس میں پاکستان ہاکی ٹیم نے عید منائی ہے، اور لیکن جو ہمارے دل ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی دھڑک رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک قومی فریضہ ہے، قومی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں ایک مشن کے اوپر، پریپیئر کر رہے ہیں فار دی ایشیا کپ۔ تو میں یہاں پر یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک ہو، اور ہمیں جو رمضان میں ہم نے سیکھا، جو ہمیں درس ملتا ہے قرآن و سنت میں، کہ ہم جیسا رمضان کو بڑے پاک طریقے سے گزارتے ہیں، ہمیں آنے والے 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے، اور اسی طرح جیسے رمضان میں ہم نے امپلیمنٹیشن کی، اسی طرح ہمیں باقی مہینوں میں کرنے چاہیے، اور ہمارے سائڈوں میں وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ان کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کے لیے آگے آنے والے دنوں میں آسانیاں فرمائے۔ گاڈ بلیس ایوری ون۔ جی رضوان بھائی، آپ کبڈی کے پلیئر سے، کبڈی سے آپ ہاکی کی طرف آئے ہیں، اور آپ عید کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی علی بھائی، میں پہلے کبڈی کھیلتا تھا اپنے گاؤں میں سائی وال میں، جس میں نے ڈویژن اور پنجاب لیول تک کبڈی کھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں لاہور پنجاب کالج میں کبڈی کے ٹرائل دینے کے لیے ہی غرض سے ہی آیا تھا، تو جہاں پہ مجھے رانا ظہیر صاحب نے پک کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہاکی کھیلو، آپ اس میں پاکستان کے لیے اچھا کھیل سکتے ہو۔ تو پھر میں نے ہاکی سٹارٹ کی 2017 میں، اور اس کے بعد میں یہاں پہ تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہماری ٹیم اس ٹائم یورپ ٹور پہ ہے، اور یہاں پہ ہم نے آج عید کی نماز بھی پڑھی ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ہالینڈ کے خلاف ہیٹ ٹرک بھی کی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، تو میں بہت خوش ہوں اس بات سے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آگے بھی اپنے ملک کے لیے فائدے کا باعث بنوں، نہ کہ نقصان۔ Eid Mubarak for all people in Pakistan. I hope God's grace will come to you, that you will have a prosperous, healthy and good life together, that we take care of each other, we support each other, and we live in a good, friendly society together, because that's what it's all about. During Ramadan, you think about the good things, you think about life, you try to be a good person, and now after Ramadan we celebrate
Eid, and then we should be enlightened and looking forward to the future in which we try to be a good person. So I wish we all can do that and can enjoy life as we can do with the blessing of the God. So thank you, and please take care.